تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے ہفتے شاید اس میں شوہ کی بات کچھ آئی تھی. ہاں شوہ کی بات آئی تھی، اور وہی جو ہے آپ کے سامنے شرح کرنا تھا کہ شوہ کیا ہے یہ. اور آج وہیں سے جو ہے بات شروع کریں گے پہلے، اور اس کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں اس کے شرح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لا تقوم الساعۃ لا تقوم الساعۃ حتى يظهر الفحش. اس کے پہلے آئی تھی بات وَيُلْقَى الشُّوهُ کہ شوہ بہت زیادہ ہو جائے گا. وہ شرح کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی شرح کریں گے. یہ صرف میں نے لکھ دیا ہے ابھی. شوہ بہت زیادہ ہو جائے گا، شوہ بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے، حدیث مسند احمد اور مستدرک حاکم کی ہے یہ روایت. تو شوہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں وہ سمجھانا آپ کو باقی رہ گیا تھا پچھلے ہفتے، وہیں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ شوہ بہت زیادہ ہو جائے گا. عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے حرص کا، حریص کہتے ہیں، گریڈی جو انگلش میں کہا جاتا ہے، یا لالچی اردو میں کہتے ہیں، اور حریص کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے لیے ناؤن کے طور پر استعمال کرتے ہیں حرص کو، لالچ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. تو آدمی حریص ہو کسی چیز کے تعلق سے، لالچی ہو، گریڈی ہو، یہ ایک ہے، یہ بھی ایک بری عادت ہوتی ہے. اگر کسی غلط چیز کے لیے آدمی کے پاس یہ چیز پائی جاتی ہے تو غلط چیز ہوتی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے شوہ کا. شوہ کا یہ اس سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے. شوہ کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ شوہ؟ مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے انسان کے پاس، مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ کسی بھی طرح سے اس کو حاصل کرنا چاہے، اور جب پاس میں آ جائے تو کسی بھی طرح سے خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اس کو کہتے ہیں شوہ عربی زبان میں. لالچ مال کی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ پہلے جب حاصل کرنا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کیسے بھی حاصل ہو جائے، اور خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو بالکل خرچ کرنا نہیں چاہتا. جو بخیلی کا آخری درجہ ہوتا ہے اس درجے کو پہنچتا ہے خرچ کرنے میں، جس کو ہم ہندی میں یا اردو میں مکھی چوس کہتے ہیں. اس درجے کو پہنچ جاتا ہے خرچ کا معاملہ. یہ شوہ ہوتا ہے، یعنی دل میں مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک پیسہ بھی جیب سے نکلتے ہوئے اس کو نکالنے میں پریشانی ہو رہی ہے. کبھی اردو میں یہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، لیکن کچھ لوگ الٹے کر دیتے ہیں، دمڑی جائے لیکن چمڑی نہ جائے. ایسے تو یہ بخیلی کا معاملہ ہوتا ہے کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کوئی مارے زخم ہو جائے برداشت کر لیں گے، لیکن جو مانگ رہا ہے پیسہ ہو وہ جیب سے نکال کے اس کو دیں گے نہیں. پیسے کو بچائیں گے چاہے جسم چلا جائے، گردن مار دی جائے لیکن پیسہ نہیں دیں گے. یہ بخیلی کا وہ درجہ ہوتا ہے جسے ہم مکھی چوس کہتے ہیں.
اس درجے میں لوگوں کے درمیان مال کی محبت آ جائے کہ لوگ حاصل کرنے میں تو کیسے بھی حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن خرچ کرنے میں بالکل خرچ کرنا نہیں چاہیں گے. تو ایسا لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت کو اس طرح سے ڈال دیا جائے گا. مال اپنے پاس جمع کر کے رکھنے کی ایسی حرص آ جائے گی، ایسی لالچ آ جائے گی، لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں نے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا. مال کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بنتا ہے، بربادی کا یہ چیز جو ہے سبب بھی بنتی ہے، اور اس درجے میں یہ چیز اس کے اندر آنی نہیں چاہیے. تو یہ بری چیز بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے. یہ چیز نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ پیدا ہو جائے، یہ چیز نہیں. لیکن اس کی محبت آنا دل میں یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ وقت جتنا گزرتا جائے گا یہ محبت اور یہ حرص مال کی اتنی لوگوں میں بڑھتی جائے گی. اور یہ چیز بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر یہ چیز بڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. البتہ خرچ کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو خرچ کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی لوگ خرچ آسانی سے کرتے ہیں، اتنا روکتے نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے خرچ کرنے میں وہ پریشانی لوگوں کے اندر اتنی نہیں ہے. لیکن مال کمانے کے تعلق سے اور مال کی حرص کے تعلق سے تو یہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن شاید وقت گزرتے گزرتے ایسا بھی کوئی وقت آ سکتا ہے کہ لوگ مال کے تعلق سے اتنے حریص ہو جائیں کہ اسے خرچ کرنا بھی نہ چاہیں جو ہے. اس کے بعد دیکھیے اب یہ روایت میں نے آپ سے کہا یہ مسند احمد کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے. اس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یظہر الفحش والتفاحش، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فحش ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ فحش ظاہر ہو جائے. والتفاحش یہ دو لفظ ہیں جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو. پہلے لفظ کیا ہے؟ فحش کا ہے. فحش کہتے ہیں عربی زبان میں ہر وہ چیز جو برائی جس کی جاتی ہو، چاہے زبان سے نکلنے والی کوئی چیز ہو یا ہاتھ پیر سے ہونے والی کوئی چیز ہو، جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، اپنی حد کو تجاوز کر جائے، اچھی حد کو تجاوز کر جائے تو اسے فحش کہا جاتا ہے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے اسے بھی فحش کہتے ہیں. گالی دیتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، کسی کا عزت اس کی کرنی چاہیے، عزت سے بات کرنی چاہیے تو وہاں بے ادبی سے بات کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ فحش میں آتی ہیں. یہ زبان سے ہے. اور اس کے علاوہ جو عمل انسان کا ہوتا ہے، جتنی بھی بدکاری کی شکلیں ہیں، زنا کی شکلیں ہیں، جو بھی اس کی شکل ہو دنیا کے اندر، وہ سب کی سب اس میں داخل ہے. ہر برا کام فحش میں داخل ہے. تو یہ چیز لوگوں میں ظاہر ہو جائے گی، چاہے زبان کے لحاظ سے ہو یا اس کے جسم کے لحاظ سے ہو. زبان سے بھی آدمی ایک بات جو بری بات ہے، کسی زمانے میں لوگ بڑوں کے سامنے اس کو زبان سے نکالنے میں بے شرمی محسوس کرتے تھے. آپ دیکھیں گے آپ لوگ اس کو اب بے شرمی محسوس نہیں کرتے، بولتے رہتے ہیں ہر ایک کے سامنے. کتنی ایسے الفاظ ہیں جو گالی میں آتے ہیں، لیکن اس زبان کی وجہ سے لوگ اس کو آسانی سے استعمال کر جاتے ہیں اور اس کی جو گالی کا وہ لفظ ہوتا ہے اس کا خیال نہیں کر پاتے ہیں. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں سنتا ہوں، یعنی وہ الفاظ اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو جو معنی اس کا ہوتا ہے، اب یہ تعجب ہوتا ہے کیسے استعمال کر لے جاتے ہیں. یہ مثال جو ہے، میں گالی کے چونکہ الفاظ ہیں اس لیے اپنی زبان سے ادا کر کے مثال نہیں دے سکتا میں آپ کو، لیکن میں نے چھوٹے بچوں کو یہ سنا ہے. کبھی بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ لفظ بولتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں وہ، اور اردو میں وہ بہت بری گالی مانی جاتی ہے. وہ لفظ بول دیتے ہیں، آسانی سے بول دیتے ہیں، وہ کچھ سمجھ میں بھی شاید وہ پورا جانتے بھی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا چیز جو ہے جو لازم آتی ہے، وہ پوری بات ان کے ذہن میں نہ رہتی ہو، لیکن لوگ سنتے ہیں زبان سے، لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے رہتے ہیں.
اس میں بہت زیادہ بدزبانی میں بہت زیادہ چیز یہ سینما اور فلموں سے چیزیں آئی، کیونکہ اس میں اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے، تو بچے اسے دیکھتے ہیں تو ان کی زبان پر بھی وہ الفاظ آتے رہتے ہیں، وہ بھی اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی اس کو استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ فحش میں جو زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ بھی اس کے اندر آتا ہے، اور بدکاری کی جو بھی شکلیں ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر آتی ہیں۔ بدکاری سے مراد ہماری کیا ہے؟ زنا کے تعلق سے جو بھی زنا کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں، اس کو فحش کہا جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ شاید کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ چیز ظاہر پہلے بھی چیزیں موجود تھیں، لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز بہت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ کسی زمانے میں ہوتی تھی تو چھپی چھپائی رہتی تھی، یہاں لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ یظہر، یظہر کے معنی ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ روز اب جو ہے نیوز چینل وغیرہ کھول لیجئے، اخبار اٹھائیے، تو ہندوستان میں ایک عجیب سی چیز ہو گئی ہے ابھی کہ ہر روز نیوز چینل پر اس طرح کی خبریں نشر کرتے رہتے ہیں، بار بار باقاعدہ جو ہے بریکنگ نیوز کے طور پر اس کو لے کر کے آتے ہیں کہ فلاں جگہ پر نابالغ لڑکی کا ریپ ہو گیا اور اس کو درخت سے لٹکا دیا گیا، فلاں جگہ پر ایسا ہوا، فلاں جگہ پر ایسا ہوا، یہ روز ابھی لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ سوچئے کہ کبھی پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی آج ہونی شروع ہو گئی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں شرماتے تھے۔ ابھی شکل کیا ہے؟ سب کے سامنے پیش کریں، بار بار پیش کریں، دکھا رہے ہیں اس کو۔ تو یہ جو حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ چیز ظاہر ہو جائے گی، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیز اس وقت عمل میں آئے گی۔ دیکھیے دونوں لفظوں میں فرق کیجئے گا، پہلے بھی چیز موجود رہی ہوگی لیکن یہ چیزیں پردوں میں چھپی رہتی رہی ہوں گی، لیکن قیامت کے قریب یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، لوگ ظاہر کرتے رہیں گے، اور ظاہر کرنے میں یہ میڈیا کا بڑا اہم جو ہے اس وقت کردار ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی خبروں کو خاص طریقے سے اتنا مرچ مسالہ لگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے برائیاں اور بھی بڑھتی ہیں، یہ بھی سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا والتفاحش، فحش کے بعد کیا لفظ ہے؟ والتفاحش، والتفاحش۔ عربی زبان کے لحاظ سے فحش اور تفاحش میں فرق کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ فحش کہتے ہیں برائی کو، اور برائی کبھی ایک ہی آدمی سے ہوتی ہے، ایک ہی طرف سے ہوتی ہے، اور تفاحش یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ انجام دیا جائے۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ الفاظ ایسے ہیں جو دونوں طرف سے کام ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو تفاحش کہتے ہیں عربی میں، دونوں طرف سے برائی ہونے لگے اور یہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، بالکل تفاحش ہو۔ اس کو ایک مثال جو ہے میں آپ کو دے کر کے سمجھاؤں گا، اور یہ مثالیں صرف سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ کسی زمانے میں ہندوستان میں اس چیز کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص اپنی محبت کا اس کا جو ہے اظہار پبلک پلیس پر کہیں کرے، اگر کوئی برائی بھی کرتا تھا تو بالکل کہیں چھپ کر کے کسی کی نگاہ نہ پڑے، اتنی بات ہوتی تھی۔ لیکن ہوتے ہوتے ابھی کیا معاملہ پیش آیا کہ ابھی پبلک پلیس میں بھی، بس میں جا رہے ہیں، بس میں بھی جو کہیں کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی یہ چیز ہو جاتی ہے، پبلک پلیس ہے، کوئی بھی آتا ہے جاتا ہے لیکن وہاں پر یہ چیز اس کا خیال نہیں کرتے۔ تاج محل دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو تاج محل کے پاس جو ہے آپ اس طرح کی حرکت جو ہے دیکھیں گے۔ یہ تفاحش کا معنی کیا ہے؟ تفاحش کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے یہ چیز ہو، دونوں طرف سے آپ خود اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ پارک میں جائیں تو لڑکا ہے اور لڑکی ہے،
یہ اس کو چم رہا ہے، وہ اس کو چم رہی. اس کو کہا جاتا ہے عربی میں تفاحش. یہی تفاحش. کسی زمانے میں یہ برائیاں ہو جاتی تھیں کبھی، اور وہ بھی اکیلے میں. اگر کبھی لڑکی اکیلے میں مل جائے اور کوئی شخص ہے تو شیطان غالب آ جائے، اس کو اس نے چم لیا، کچھ کیا، لیکن لڑکی پھر بھی شرمندگی کی وجہ سے وہاں سے بھاگتی تھی، اور اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ ہاں وہ بڑھ کر کے وہ بھی اس کو چومے. یہ چیز کبھی سننے کو نہیں ملتی تھی. لیکن ابھی یہ پبلک پلیس پر یہ چیزیں عام ہو گئی، یعنی یہ اس کو چم رہے، اس کو چم رہے، سب کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ ظاہر بھی ہو رہی ہے چیز، لوگوں کے سامنے بھی ہے، اور تفاحش بھی ہے. یعنی دونوں طرف سے اس میں کیا ہے؟ شریک بھی ہے. دونوں اس میں شریک ہے. ایک طرف سے معاملہ یہ نہیں ہے، دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے. دونوں اس برائی میں جو ہے شریک ہے. کبھی ابھی بس وغیرہ میں بھی کبھی جانے کے ٹائم میں اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، اس لیے ہم یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کبھی جو یعنی یورپین ممالک تھے یا امریکہ وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں، کل مرتبہ ایسا ہوا کہ تاج محل وغیرہ کا جب وہ دکھاتے رہتے ہیں تو اس میں جو یورپ یعنی ادھر کے جو ہے مغربی ممالک کے جو لوگ آتے ہیں ان میں کبھی دیکھا گیا کہ وہیں پہ کھڑے کھڑے جو ایک دوسرے کو چومنے لگے کیے. لیکن کم سے کم یہاں کی تہذیب کے وہ چیز خلاف تھی، نظر نہیں آتی تھی یہ چیز. لیکن اب یہاں کے لوگ بھی اس میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے، وہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں حتی یظہر التفاحش. اور اس میں جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کا بھی بہت حد تک دخل ہے. ابھی جو دنیا کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں اپنی مرضی سے کریں، چاہے کہیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی جرم نہیں، اس پر کوئی سزا نہیں ہے. ان کی وہ آزادی کا ایک حصہ ہے، اور اسی میں یہ چیز سامنے لوگوں کے آ رہی ہے. یہ ایک بات ہے اس کے اندر. اس کے بعد ہے وقطیۃ الرحم، اور رشتوں کو کاٹنا. رشتوں کو کاٹنا، قطیۃ الرحم، یہ ظاہر ہو جائے گا رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو جوڑنا اور رشتوں کو کاٹنا. رشتوں کے کاٹنے کے بارے میں بھی یہ بات پہلے سے بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی یہ تھی، قرآن میں بھی بار بار اس کی تاکید آئی ہوئی ہے، احادیث میں بھی آئی ہوئی ہے. رشتوں کو جوڑنے کے لیے کہا گیا، رشتوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن آج کے زمانے میں رشتوں کو کاٹنے کی بات جو کہی گئی قیامت کے قریب جو ہے، آج کے زمانے میں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ رشتے کے کاٹنے کی بات تو پہلے بھی رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اور یہ جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے کی بات کہی گئی ہے، یہ زیادہ ہونے کا ہی معاملہ ہے کہ بہت زیادہ یہ چیز ہونے لگے. آج کے اس دور میں کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے آپ کو، یا ابھی شاید یہ آگے چل کر کے آنے والی بات ہو؟ ہاں ظاہر ہو رہی ہے، یعنی رشتوں کے کاٹنے کی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں ابھی. بولیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں مطلب اس طرح کی لڑائیاں پہلے بھی ہوتی تھیں اور رشتے بھی کٹتے تھے. میں نے کہا نا، رشتے کٹنے کا باقی کی بات، رشتوں کو جوڑنے کا حکم جو دیا گیا ہے بڑی سختی کے ساتھ دیا گیا ہے، اور کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. یہ پہلے بھی تھی یہ چیز. جو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آج زیادہ ظاہر ہو رہی ہیں اور پہلے اس طرح کی چیزیں نہ رہی ہوں رشتوں کو کاٹنے کے تعلق سے؟ ہاں اس میں کیا ہے؟ ہاں ہاں یہ طلاق پہلے بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک شرعی مسئلہ ہے طلاق کا ہونا. وہ قطیۃ الرحم میں نہیں آتا، یہ رشتے کاٹنے میں نہیں آتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ رحم کسے کہتے ہیں کہ ایک ہی ماں کے جو ہوتے ہیں نا، رحم یعنی خون کے رشتے جو کہلاتے ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں آتے ہیں. یہ شادی اور طلاق کے جو مسائل ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے کبھی بھی. جو ہاں وہ بھی اس میں نہیں آئے گا، وہ اس کے اندر نہیں آئے گا. یہ رشتے جو جڑے ہوئے ہیں پہلے سے، ان کو کاٹنا اس کس میں آتا ہے؟ وہ کہ بچوں کو قتل کرنے میں آتا ہے وارشا، یعنی بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی گویا کہ ان کو قتل کر دیا جا رہا ہے، ایسے اس میں آتا ہے وہ. ہاں اس کی وجہ سے الگ ہو جائیں گے، رشتے کاٹ لیں گے. ہاں ایک بڑی لمبی حدیث آتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے ویسے، لیکن بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں یہ بات ہے کہ اس طرح کا بیان کیا گیا ہے
کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں سے زیادہ جڑیں گے، بیویوں کی فرما برداری کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائیوں سے کٹیں گے اور دوستوں سے جڑیں گے۔ اور لمبی حدیث ہے وہ، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، وہ نہیں، اسی لیے میں نے قیامت کی علامتوں میں اب تک اس میں بہت سی چیزیں ہیں، وہ پوری حدیث اتنی لمبی حدیث وہ ضعیف حدیث ہے، اس لیے اس کو میں نے پیش نہیں کیا ہے۔ رشتے کاٹنے کی بات ابھی بھی اگر ہم دیکھیں، میرا اپنا یہ ہے، یہ اوپینین ہے، یہ حدیث میں تو آیا ہوا ہے، اور رشتے اس کے ظاہر ہونے کی بات صرف ہم اس کے بارے میں بحث کریں کہ ابھی چیز ظاہر ہو چکی ہے یا اور آئندہ ظاہر ہوگی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں رشتوں کے کاٹنے کی یہ بات بعض ملکوں میں بہت زیادہ یہ ظاہر ہے، اس معنی کر کے ظاہر ہے کہ رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایسا تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ جو ہے یا فلاں آدمی بھائی ہیں، تھوڑا دونوں غصہ ہو گئے تو الگ الگ ہو گئے، اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی، اور رشتے اس سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ دنوں تک جو ہے غصہ رہیں گے، بعد میں شادی کا موقع آیا، کوئی اور موقع آیا تو پھر دوبارہ مل گئے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن رشتوں کی یہ اہمیت بہت سارے ملکوں میں باقی نہیں ہے، رشتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے سرے سے۔ ہر ایک اپنے آپ کو کیا سوچتا ہے، نام انڈیویجول جسے کہتے ہیں، اکیلے رہنے کے بارے میں۔ رشتوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کے رشتے کی جو اہمیت ہے، باپ اور بیٹے کے رشتے کی جو اہمیت ہے، یہ بھی یعنی بھائی کو چھوڑ دیجئے، باپ اور بیٹے اور ماں اور بیٹے اور بیٹیوں کی رشتے کی جو اہمیت ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ رشتوں کی اہمیت یہ ختم ہو گئی، وہ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اس کی وجہ سے بھائی میں لڑائی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، کچھ دنوں کے لیے الگ ہو گئے، یہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے، اس میں ظاہر ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے، بلکہ اب کم ہے پہلے کے مقابلے میں۔ برا مت مانیے گا اس لفظ کو، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اب کم ہے پہلے کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اب زیادہ جو ہے اس کے بارے میں بھائیوں کی لڑائی، بہنوں اور اس کی لڑائی اب بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ایک ساتھ رہنے کا اتفاق کم ہوتا ہے، اور یہ ایک ساتھ رہنے میں زیادہ ہوتا تھا پہلے، تو اس طرح کے جھگڑے تو آپ کو کم لگیں گے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ قطعیت الرحم کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی شادی کا موقع ہے، کوئی اور موقع آئے گا تو سب آپس میں ان کے پاس جائیں گے، اچھا بھائی وہ غلطی ہو گئی تھی، معاف کیجئے، پھر آپس میں مل جاتے ہیں، وہ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن رشتوں کی اہمیت سرے سے ختم ہو جانا یہ ابھی چیز نظر آتی ہے، اور یہ باہر کے ملکوں میں ابھی زیادہ ہے، ہندوستان میں بھی وہ چیز آ رہی ہے، آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لیکن وقت شاید آگے چل کر کے ایسا آ جائے گا کہ ہندوستان میں بھی یہ چیز، ابھی جو حالات بتا رہے ہیں اس کے لحاظ سے، کہ ہندوستان میں بھی یہ چیز ہو جائے گی۔ یعنی پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ باہر کے ملکوں میں بوڑھے لوگوں کو رہنے کے لیے ہاسٹل بنائے جاتے ہیں، انڈیا میں نہیں سنتے تھے، لیکن میں نے بنگلور میں سنا کہ ایک جو ہے موجود ہے بہت سارے جی۔ یہ شکل کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا تھا، اپنی بڑھاپے کی عمر کہاں گزارتا ہے؟ اولڈ ایج جو ہے وہ ہاسٹل یا جو بھی کہہ لیجئے، اس میں جا کر کے وہ گزارتا ہے۔ رشتوں کے کاٹنے کی یہ شکلیں آئیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی۔ اگر اس پر ہم سوچتے ہیں اس حدیث کو، تو اب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں ہمارے سامنے، اور یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، پہلے نہیں تھی، شروع ہوئی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح کی شکلیں موجود، اگر وہ سمجھتے ہیں تو، یا رشتے بہت زیادہ کاٹنے کا، کرنے کا، قریب قیامت کے قریب ہو سکتا ہے کوئی اور شکل بھی آ جائے اور اس پر یہ حدیث زیادہ فٹ ہو، لیکن فی الحال ہم کو جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہی ہے کہ ابھی رشتوں کی اہمیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ رشتوں کو پہچانتے نہیں ہیں، رشتوں سے دوریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، رشتوں کا وہ خیال نہیں رہ گیا جو خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ہے اس کے بعد وسوء المجاورتی، وسوء المجاورتی، اور برا پڑوسی، نیبر جو بولتے ہیں،
پڑوسی کی پڑوس کے لیے برائی، سول مجاورتی، پڑوسی کی کو جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے، کرتا ہے، یہ چیزیں پہلے بھی رہی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، پہلے بھی رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسلامی لحاظ سے اس پر بہت تاکید کی ہے کہ پڑوسی کا خیال کرے، اور اتنی اہمیت دی ہے اس کو کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دے، پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی کا خیال کرنے کا۔ تو وہ چونکہ ہمارا مسئلہ یہاں پہ تقریر کا نہیں ہے، اس لیے ہم وہ چیزیں نہیں پیش کر رہے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ غلط قسم کا سلوک پہلے بھی رہا ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے، ابھی بھی موجود ہے، لیکن کچھ شکلیں اس کی ایسی آ گئی ہیں، سول مجاورہ اس میں کہا گیا ہے، اس کو اردو میں کہنا تو ہم کہیں گے اچھا پڑوسی نہ ہونا، اچھا پڑوسی نہ ہونا، اچھا پڑوسی بننے کی کوشش نہ کرنا، اس چیز کو سامنے نہ رکھنا۔ یہ کوئی ضروری اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ لاٹھی اٹھا کر کے اس کو ماریں، یہ کوئی ضروری اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اچھا پڑوسی نہ ہونا، اچھے پڑوسی ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں لوگوں کے اندر ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں جو آج کے دور میں کہی جا سکتی ہیں، پہلے یہ چیزیں نہ رہی ہوں؟ کون ہے معلوم نہیں ہوتا، یہ خود سول مجاورہ ہے، یہ خود سول مجاورہ ہے، یعنی کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوڑا لا کر کے اس کے دروازے پر ڈال دیا ہو اس لیے جو ہے وہ برا پڑوسی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے اس میں، یا پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی کوئی شکل اس طرح کی اپناتے ہو، ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات آج کے دور میں یہ ہے کہ پڑوسی کا حق اتنا بھول چکے ہیں کہ پڑوس میں کون رہتا ہے معلوم نہیں ہوتا، یہ سول مجاورہ، پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا یہ ہے، یعنی کبھی کبھی یعنی فرض کر لیجئے کہ کوئی جو ہے وہ یہ پوسٹ مین کوئی خط لے کر کے آئے، کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے آج کے دور میں، اور باہر پوچھ لے نام سے تو نیچے رہنے والا اوپر والے کا نام نہیں جانتا ہے، وہ نام سے نہیں بتا پایا کہ ہاں یہ آدمی یہاں پہ رہتا ہے۔ اور یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور بڑے جو ہے شہروں میں یہ چیز زیادہ ہے، گاؤں میں یہ چیز ابھی بھی کم ہے، یعنی گاؤں میں ہر آدمی دوسرے کو جانتا ہے۔ اب گاؤں کے باہر کسی سے پوچھ لیں گے کہ فلاں آدمی کا گھر بتائیے تو آپ کو اس سے گھر جا کر کے پہنچا دے گا، اتنا معلوم رہتا ہے اس کو جو ہے۔ لیکن شہر میں اسی بلڈنگ کے نیچے اگر کھڑے ہیں اور وہیں کسی سے پوچھ رہے ہیں فلاں آدمی کے بارے میں تو اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اتنا بھی تعلق لوگوں کا نہیں رہ گیا آپس میں۔ یہ سول مجاورہ ہے۔ سول مجاورہ میں صرف یہی نہیں کہ مار پیٹ ہوگی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، وہی صرف معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ چیز بھی ختم ہو جائے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی جو بات ہے یہ چیز بھی ختم ہو جائے، اگر ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کا معاملہ ہے وہ چیز بھی ختم ہو جائے تو یہ سب سول مجاورہ میں آتا ہے۔ یہ بات تھی اس کے تعلق سے کہ قیامت کے قریب یہ چیزیں ہوں گی اور قیامت قائم نہیں جب تک یہ چیزیں نہ ہوں۔ ایک دوسری حدیث جو میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے وہ پیش آئی جائے لیکن ابھی تک اس کا نمبر نہیں آ پایا، اس میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور نئی چیزیں اس میں موجود تھیں اور ایک چیز خاص طریقے سے اس کی آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، وہ انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئے گی۔ وہ ایک ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ طبرانی کی روایت میں ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے اس روایت کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہی چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اور زیادہ ہے جو آج کل اور زیادہ واضح شکل میں ہم کو وہ چیز نظر آتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئے گی چیز بات، اور شاید رمضان سے پہلے ایک ہفتہ ملے گا ہم کو، ہاں ایک ہفتہ، اس کے بعد والا روزے میں آئے گا، شاید پہلا یا دوسرا روزہ رہے گا، ایسے ہی کچھ ہے۔ تو اس طرح سے رمضان کے پہلے ایک ہفتہ بھی اور ہم کو ملے گا، اس کے بعد پھر رمضان میں یہ تو اسی ٹائم میں کنٹینیو رہے گا، کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور پچھلے سال رمضان میں ہی ہم لوگوں نے اس وقت شروع کیا تھا 11 بجے سے یہ، اور دوبارہ ایک ہفتہ بچا ہوا ہے رمضان آنے کے لیے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ
کتنی تیزی کے ساتھ یہ 1 سال گزر گیا ہے، جو بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا، احساس بھی نہیں ہوتا، 1 سال پورا گزر گیا ہے۔ بہرحال اسی پر آج کا درس یہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا